بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ کئی نشستوں میں ہم نے آپ سے سمجھا کہ دین کے اندر کسی معاملے میں استدلال کیسے کیا جاتا ہے اور بالخصوص حلت و حرمت کے باب میں رائے کیسے قائم کی جاتی ہے۔ آپ نے پورا کا پورا وہ نقطہ نظر، استدلال کا وہ طریقہ، چیزوں کو اپروچ کرنے کا وہ زاویہ نظر اور آپ کا اپنا فکری سفر کیا ہوتا ہے کسی اطلاقی معاملے میں رائے دینے کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو بھی ہدایات حکم ہمیں دیے گئے ہیں ان کی علت کو ہم دریافت کریں گے اور وہ جو ریزن ہے، حکم کی جو حقیقت ہے، جہاں کہیں پائی جائے گی اس پر اس کا اطلاق بھی ہوگا، اور اس حقیقت کے کوئی عقلی اقتضاءات ہیں تو ان پر بھی ہدایت کو مترتب ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اصولی بات ہوئی اور اس کے بعد یہ چیز بھی زیر بحث آئی کہ کھانے پینے کے معاملے میں علت کیا ہے دین کے نزدیک، وہ وجہ، وہ بنیادی ریزن کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حلت و حرمت کی کھانے پینے میں ایک حد کو قائم کیا ہے، طیب اور خبیث کی بحث۔ میں چاہتا ہوں ذرا بحث کو آگے بڑھائیں اور اس اصل مسئلے پر بھی اس کا اطلاق کریں کہ وہ جو حکمت ہے اس کے پس منظر میں، وہ جو ریزن ہے وہ کیسے مترتب ہوتا ہے احکام کے اطلاقات میں۔ پہلے پوری بات کا ایک خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی چیزوں کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس ساری گفتگو سے بھی مقصود یہ ہے کہ جو عام لوگ، پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات قرآن مجید کھولتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حکم ایک جگہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ انہوں نے پوری بات جان لی ہے، ان کو متنبہ رہنا چاہیے کہ پوری بات جاننے کا مرحلہ کب آتا ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے یہ بتائی آپ کو وہ یہ تھی کہ حلت و حرمت کے باب، خاص طور پر خور و نوش میں حلت و حرمت کے باب میں جو قرآن مجید کی آیات بالعموم پڑھ کے سنا دی جاتی ہیں، وہ آیات کس سیاق میں آئی ہیں۔ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک اصولی چیز یہ کہی ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں۔ یہ بات اصول میں بیان کر دی ہے اور اس اصولی بات ہی کو بنیاد بنا کر آگے سب باتیں کہی جا رہی ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ بات وہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے سورہ بقرہ میں یا سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے وہ 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، بات اصل میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ وہ 4 چیزیں کیوں بحث میں آ گئیں۔ اس لیے بحث میں آ گئیں کہ عربوں کے ہاں بعض مشرکانہ توہمات کے تحت وہ جانور حلال یا حرام قرار دے دیے گئے جن سے متعلق جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اس کی کوئی نہ علمی بنیادیں تھیں، نہ عقلی بنیادیں تھیں، نہ دینی بنیادیں تھیں۔ یعنی ان کے ہاں کچھ توہمات پیدا ہوئے، انہوں نے کچھ فتوے دیے، انہوں نے کچھ بدعات ایجاد کی اور ان کے پیچھے شرک کی روایت تھی۔ یہ عرض کیا، یہ ساری بات سورہ انعام میں وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، بلکہ انہوں نے جن جانوروں کو حرام قرار دے لیا تھا یا جن کی حلت کے بارے میں نئے کچھ قوانین بنا لیے تھے، ان کا پورا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید نے وہاں اس ساری بحث میں، اس کو ملحوظ رکھ کے بات کی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بات کو اٹھایا یہاں سے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، جانوروں کے معاملے میں۔ یعنی یہاں پر اب سب چیزیں زیر بحث نہیں ہے، یہاں بول و براز کا ذکر نہیں ہوگا، وہ اصول میں بیان ہو گیا کہ خبائث ممنوع ہے اور طیبات حلال ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کھانے کے جانور ہیں، جو عام طور پر لوگ جن سے گوشت حاصل کرتے ہیں، ان میں کون سے جانور ہیں جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ کہی کہ بہیمۃ الانعام ہے جو حلال قرار دیے گئے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن کا اسلوب یہی ہے، یعنی بات کا ایک پہلو بیان کر دیا ہے، دوسرا واضح ہے۔ جب یہ کہا کہ بہیمۃ الانعام حلال قرار دیے گئے ہیں یعنی چرندے، تو آپ سے یہ بات نکلی کہ درندے ممنوع ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان چرندوں سے متعلق کچھ سوالات ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں، جو لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں، ان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ الا طائم یطعمہ، اصل میں جو چیزیں لوگ طیبات سمجھ کے کھا لیتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ یہ ہے اس کا پس منظر، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں پھر یہ بتایا ہے کہ تمہارے لیے یہ حلال جانور، یہ تمہاری بھیڑ، یہ تمہاری بکری، یہ اگر مر جائے تو حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اس کا گوشت کھاؤ، جس طرح بھی چاہے اس کو استعمال کرو، لیکن اس کا خون نہیں پی سکتے، خون تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی ذیل میں یہ بات بھی بتا دی گئی کہ ایک جانور بھی ایسا ہے کہ جس کو لوگ کھا لیتے ہیں،
یعنی وہ جانور کھایا جاتا ہے، لوگ اسے کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے ہاں درندگی آمیز ہو گئی ہے، اس لیے اس کو بھی نہیں کھایا جائے گا۔ تو خاص طور پر خنزیر کا یا سور کا نام لے کے اس کی حرمت بیان کی۔ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ بات بیان کر دی۔ اس بات کو بیان کرتے ہی سورہ انعام میں یہ بھی بتا دیا کہ ان کے پیچھے علت کیا ہے۔ تو یہاں سے اصل میں نے توجہ دلائی تھی، یعنی پہلی چیزیں کیا ہیں، حکم کیا ہے، کہاں آیا ہے، شروع کہاں سے ہوا ہے، کس ذیل میں ہے۔ 4 چیزیں یہاں پر کس ذیل کی زیر بحث ہیں۔ کھانے پینے کے جانور زیر بحث ہیں، بول و براز زیر بحث ہی نہیں ہے، اور بہت سی چیزیں زیر بحث نہیں ہیں۔ تو اس کو سامنے رکھ کر جب اس سیاق میں، اس کانٹیکسٹ میں آپ نے یہ بات سمجھ لی، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی علت کیا ہے، یعنی کیوں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو 2 علتیں بیان کی ہیں وہاں، یعنی یہ رجس ہیں 3 چیزیں۔ کیا رجس ہے؟ مردار رجس ہے، اسی طرح بتایا خون رجس ہے، اسی طرح بتایا سور کا گوشت رجس ہے۔ اس کے لیے عربی زبان کا لفظ استعمال کیا رجس، جس کا مطلب ہوتا ہے نجاست۔ اور جو چوتھی چیز ہے اس کے بارے میں کہا یہ فسق ہے۔ تو 2 علتیں بیان کی، خود قرآن نے بیان کر دی کہ ایک چیز اس وجہ سے حرام ہے اور باقی 3 اس وجہ سے حرام۔ چوتھی چیز کون سی؟ 4 چیزیں بیان کی نا، مردار ہے وہ حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا ذبیحہ حرام ہے۔ یہ وہاں بیان کیا۔ اس کو بیان کرتے ہوئے پھر اب ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ کیا چیز ہے، حقیقت کیا ہے۔ تو میں نے یہ بتایا آپ کو بہت سی مثالیں دے کے کہ حقیقت کی تعین کے بغیر آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے، یہ سمجھنا پڑے گا۔ اسی کو ہمارا علم اس طرح بیان کرتا رہا کہ الاحکام بالعلل، وہ سمجھ لیتے ہیں تو پھر استثناء کو سمجھنا ممکن ہوتا ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں تو توسیع کو سمجھنا ممکن ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے توجہ دلائی تھی کہ دین کی ریلیونس پیدا کیسے ہوگی ساری دنیا کے ساتھ، حالات تو بدلتے رہتے ہیں، وہ اصل میں اسی علت اور حقیقت سے ہوتی ہے۔ سادہ سی مثال پھر ایک لے لیجئے جاتے جاتے۔ اللہ کے پیغمبر نے سونے سے زکوٰۃ لی، چاندی سے زکوٰۃ لی۔ سونا اور چاندی 2 دھاتیں ہیں، اسی کا نصاب بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ سونا اور چاندی زکوٰۃ کا محل بنا ہے یا مال؟ سونے اور چاندی کی حقیقت کیا ہے؟ مال، ماننا پڑے گا نا، ورنہ یہ ہے کہ معاملہ وہیں رہ جائے گا، کرنسی نوٹوں پہ زکوٰۃ۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ پھر جو کچھ بھی باقی مال کی صورتیں ہوں گی ان پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوا۔ وہاں سونے اور چاندی کو بطور 2 دھاتوں کے موضوع نہیں بنایا گیا، نام انہی کے لیے گئے ہیں۔ جیسے میں اس سے پہلے ایک مثال دے چکا کہ روزے کی رخصت کے بارے میں مسافر اور مریض کا ذکر کر دیا، مشقت جو اصل چیز ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے یہاں اب رجس کو بیان کر دیا۔ رجس آپ جانتے ہیں کہ وہ سوری بھی ہوتا ہے، مانوی بھی ہوتا ہے، یعنی دیکھنے میں رجس۔ دیکھنے میں رجس کی مثال یہ ہے نا کہ اچھا خاصا پھل آپ بازار سے خرید کے لائے اور آپ نے اسے ٹوکری میں رکھا، اس کے بعد بھول گئے، اب جو نکالا تو معلوم ہوا کہ گل سڑ گیا ہے۔ تو اب کیا ہے، اب کیا وہ پھل کھانے کے قابل نہیں رہا، یا وہ پھل کھانے کے لیے پاکیزہ نہیں رہا، طیب نہیں رہا۔ تو یہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر رہے ہیں؟ صورت نظر آ رہا ہے، ایک راحت محسوس ہوتی ہے، ظاہر ہے، یعنی آپ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں نا، اس کے لیے مجھے کوئی استدلال کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو سوری رجس، جیسے کہ بول و براز میں بھی سوری رجس، سوری کا مطلب صورت سے، یعنی جیسے صورت کا لفظ آپ بولتے ہیں، تو یہ صورت کا معاملہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مانوی رجس، یعنی جس طریقے سے مشرکین کے بارے میں نے مثال دے کے بتایا کہ ان کے ہاں کہا گیا نا کہ انما المشرکون نجس، تو یہ نجاست کیا ہے؟ یعنی ویسے گندے ہیں دیکھنے میں، ہو سکتا ہے بہت نہا دھو کے آئے ہوں، تو وہاں پر سوری نہیں ہے، مانوی ہے۔ تو یہ رجس تو ان چیزوں میں ہے، یہ سوال پیدا ہوگا کہ سوری ہے یا مانوی ہے؟ بالبداہت واضح ہے کہ مانوی ہے، اس لیے کہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سب میں مثال کے طور پر میری ایک بکری ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے چلتی پھرتی یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا، ایک جگہ ٹھوکر کھا کے گری، مر گئی۔ تو سوری لحاظ سے کیا رجس پیدا ہوا اس میں؟ یعنی صورت کے لحاظ سے تو بس بکری ہے، وہی جو حلال بکری تھی، مر گئی وہاں پہ۔ اسی طریقے سے سور ہے، سوری لحاظ سے کیا نجاست ہے اس میں؟ یعنی سوری لحاظ سے تو دنیا اس کا گوشت کھاتی ہے، پالا جاتا ہے بہت بڑے پیمانے پر، اور جو لوگ کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لذیذ بھی بہت ہوتا ہے، تو کوئی سوری نجاست اس طرح نہیں ہے اس کے اندر۔
تو یہاں پر مانوی نجاست ہے جس کو سامنے رکھا گیا. خون میں تو محسوس ہوتی ہے نا. وہ بھی در حقیقت کیا ہے کہ ہمارے طبیعت کے اوپر وہ چیز گراں گزرتی ہے نا، تو سوری پہلو اس میں نمایاں ہو جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ سوری نجاست بھی ہوگی تب بھی ممنوع ہوگی، مانوی ہوگی تب بھی ہوگی. تو مانوی نجاست کی ہم تعین کرتے ہیں. جہاں سوری ہوگی وہاں تو ایک آدمی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہٹ جائے گا، بول و براز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مانوی ہوتی ہے تو وہاں تفکر کی ضرورت ہوتی ہے، تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو مانوی لحاظ سے کیا چیز ہے جو حرمت کا باعث بن رہی ہے؟ تو میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ پیچھے سے چلیں جہاں سے یہ کہا گیا تھا کہ تمام چرندے حلال ہیں، تو واضح ہو جائے گا کہ درندگی ہے جو مانوی نجاست کی صورت اختیار کر جاتی ہے جانوروں میں. یعنی جو فرق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو فارق چیز بنائی ہے، وہ درندہ اور چرندہ ہونا ہے. تو درندگی میں کیا پرابلم ہو گیا ہے، یعنی ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. انسان کی حیثیت سے ہم اپنے قالب کو اگر دیکھیں تو حیوانی ہے. یعنی ہم ایک اعتبار سے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مختلف مراحل سے گزر کر تمہیں بنایا، اور میں نے بیان بھی کیا اس کو کہ ہمارا یہ قالب مختلف مراحل سے جب گزرا ہے تو پہلے حیوانی وجود بنا ہے، اب بھی پہلے حیوانی وجود بنتا ہے. اس لحاظ سے ہم جانور ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اس کے نتیجے میں ہماری اصل شخصیت ملی، شعور پیدا ہوا، وہ انسانیت ہے. اب جو کشمکش ہے یہاں وہ یہی ہے کہ حیوانی وجود کے تقاضے کمزور رکھے جائیں اور اس انسانی شرف کے تقاضے بالا تر رہیں. ساری کشمکش یہی ہے، دین یہی ہے، اخلاق یہی ہے، ہدایت یہی ہے. حیوانی وجود خواہشات پیدا کرتا ہے، جبلتوں کو بہت سرگرم کر دیتا ہے اور کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اپنی جانب، اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. اگر آپ کبھی بعض صوفیہ کی چیزیں پڑھیں تو وہ اس کے بڑے عمدہ تجزیے کر کے آپ کو بتائیں گے. یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے ایک جلیل القدر عالم شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ بہیمیت کو کمزور کرنا ہے. یہ بہیمیت وہی ہے، بہیمت الانام، یعنی جو ہمارے اندر حیوانی خصائص ہیں وہ کمزور رہنے چاہیے. وہ جتنے قوی ہوتے ہیں ہم مادیت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنے خدا ناآشنا ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ چونکہ ہمارے اخلاقی وجود کو پاکیزگی کی جگہ تک پہنچانا ہے، اور اخلاقی وجود یا ہماری جمالیاتی حس یا ہمارے عقلی تقاضے یہ انسانی ہیں، اور ہماری جبلتیں حیوانی ہیں. جیسے بھوک جانوروں کو لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے، جیسے جنس ان پر حملہ آور ہوتی ہے ہم پر بھی حملہ آور ہوتی ہے. تو خواہشات جتنی بھی ہیں، اسی طریقے سے بہت سے جذبات بھی ایسے ہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان مشترک ہیں. تو ان چیزوں میں جو توازن پیدا کر کے انسان زیادہ سے زیادہ اپنی انسانی شخصیت کو پاکیزہ بنائے، یہ پاکیزگی کی جدوجہد یہی ہے. آلودگی کیا ہے؟ بہیمیت. جتنی بڑھتی جاتی ہے مانوی لحاظ سے آلودگی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ درندوں کا گوشت تم نہیں کھاؤ گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو درندوں کا گوشت ہے، اگر مانوی اس کے اندر نجاست ہے تو پھر ظاہر کے لحاظ سے، یعنی جیسے خون پیتے ہوئے مجھے ایک سوری نجاست کا احساس بھی ہوتا ہے، وہ تو ہوگا ہی نہیں. تو یہاں تو اندر جا کے کچھ ہونا ہے. اندر جا کے جو کچھ ہونا ہے وہ کیا ہے؟ تو کیا غذا میں کوئی تاثیر ہوتی ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. غذا کی تاثیر بدیہی ہے بعض معاملات میں، یعنی وہ چیزیں جو ہماری گرفت میں آتی ہیں، جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، ان میں تو کوئی بحث ہی نہیں. روز ہم کو ہمارے ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں فلاں فلاں غذائیں نہیں کھاؤ گے، اس سے یہ مرض پیدا ہو جائیں گے. یہاں تک کہ بعض ذہنی امراض کا باعث بھی بنتی ہیں. کتنی غذائیں ہیں جن کے بارے میں قدیم ادبا بتاتے تھے کہ مفرع قلب ہیں اور مفرع اعصاب ہیں، آج بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں. ظاہر ہے سائیکٹری میں بھی اب تو دوائیں دی جاتی ہیں، صرف آپ کے ساتھ گفتگو تو نہیں کی جاتی. تو ذہنی اثرات چیزوں کے ہوتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، خواہ وہ دوا کی صورت میں تبدیل ہو جائے یا غذا کی صورت میں. ان کے جسمانی اثرات ہوتے ہیں، یہ تو مسلمہ ہے. گولیاں کھاتے ہیں روز، ظاہر ہے روز کھاتے ہیں. اگر وہ اثرات نہیں ہوتے کسی چیز کے کھانے کے تو پھر تو اس کے بعد ہر چیز بیکار ہو گئی بالکل. اگر سب چیزوں نے جا کے آخر میں گلوکوز ہی بننا ہے اور کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے تو پھر تو کوئی دوا بھی مؤثر نہیں ہونی چاہیے، نہ غذاؤں کے بارے میں، نہ پرہیز کرانے کی کوئی ضرورت ہے. اگر ہم دل کے مریض ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب تم کو سرخ گوشت کے قریب نہیں جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مادی اثرات ہیں وہ تو مالے ہوئے ہیں، مسلمہ ہیں. کیا ان کے اخلاقی اثرات بھی ہوتے ہیں؟ تو اخلاقی اثرات کے دو پہلو ہیں. اخلاقی اثرات میں سے ایک پہلو وہ ہے جس کا ظہور الی الناس ہوتا ہے، یعنی میرے اخلاقی وجود کا جب ظہور ہوتا ہے تو وہ میری ماں کے ساتھ ہوگا، باپ کے ساتھ ہوگا، معاشرت میں ہوگا، بیویوں کے ساتھ ہوگا،
میرے گرد و پیش کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس میں اگر میرے اندر حیوانیت ہے اور میرے اندر درندگی کا غلبہ ہے تو بعض لوگ جو ہے نا ناشائستہ لوگ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے انہوں نے کہہ دیا کہ درندگی اصل ہے، تو گویا آپ نے اگر کسی شیر کا گوشت کھا لیا تب درندے بن جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب ایک ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز مت کھاؤ، اس سے یہ نتیجہ نکلے گا یا اس سے یہ بیماری ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماش کی دال مت کھاؤ، وہ تمہارے سر پر اگائے گی۔ اس کے اثرات زیر بحث ہوتے ہیں، تو وہ اثرات انسانی شخصیت میں کس طرح سے ہوں گے، یعنی میری شخصیت میں کیسے ہوں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ بیماریوں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، بیماریوں سے شفا کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، قوت کی صورت میں بھی ہوتے ہیں، تفریح قلب کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ مسکن دوائیں، مسکن اغذیہ تجویز کرتے ہیں، علاج بالغذا کا ایک پورا شعبہ وجود میں آ گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سائنسی ہیں، جن کو ہم تحقیق کر کے متعین کر سکتے ہیں، لیکن اخلاقی پہلو کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اخلاقی پہلو کا اس طرح میں نے عرض کیا کہ الناس جو حصہ ہے اس میں کیا ہوگا، میرے اندر حیوانیت ہے، بہیمیت ہے، سرکشی پیدا ہو جائے گی، میرے پورے وجود سے دوسرے لوگوں کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی میرے ہاں یہ نہیں ہوگا کہ میں درندوں کی طرف پھاڑنا شروع کر دوں۔ اخلاقی ہمارا وجود ہے، اس کا ایک پہلو الناس ہوتا ہے، یعنی بندوں کی طرف اس کا ظہور کیسے ہوگا۔ تو اگر کسی کے ہاں حیوانیت کا غلبہ ہوگا تو بندوں کی طرف اس کا ظہور ہوگا سفاکی میں، ظلم میں، زیادتی میں۔ لیکن دین میں یہ چیز بھی مطلوب ہے ایک ثانوی درجے میں۔ اصلاً جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ میرے اخلاقی وجود کے تعلق میں کیا پاکیزگی ہے، اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ جس طرح میں نے الناس بیان کیا کہ سرکشی پیدا ہوگی، حیوانیت کا غلبہ ہوگا، تو کیا نتائج نکلیں گے؟ نتائج یہ نکلیں گے کہ سفاکی ہوگی، ظلم ہوگا، دوسروں کے حقوق تلف ہوں گے، معاشرتی فساد پیدا ہوگا۔ اور اگر میرے اندر خدا کے حوالے سے بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے، وہ بھی میرے اخلاقی وجود کا تقاضا ہے، تو وہاں کیا چیزیں وجود پذیر ہوں گی؟ وہاں پر اخبات ختم ہو جائے گا، سبمیشن ختم ہو جائے گا، میرے اندر جو بلیونگ سیلف ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یہ قنوت، یہ اخبات، یہ تضرع، یہ خشوع، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ میرے اخلاقی وجود کے تعلق کی بنیادیں ہیں۔ یہ کمزور ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زاویے میں میرے اخلاقی وجود میں آلودگی آ گئی ہے۔ اس آلودگی کا نتیجہ نکلے گا خدا سے سرکشی میں، دین سے سرکشی میں۔ دین میری آزادی کو مجروح کرنے کے فلسفے میں آ جائے گا اور ساری کی ساری قومیں انسان سینٹرڈ ہو جائیں گی، خدا سینٹرڈ نہیں رہیں گی۔ یہ صورتحال پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اصلاً جو چیز مطلوب ہے ان تمام چیزوں کو، حرمت کو بیان کرنے سے، اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ میرے وجود کے اندر جو خدا کی طرف میلان ہے، جو میرے اندر ایک بلیونگ سیلف ہے، میرے اندر جو ذات خداوندی کے لیے اخبات اور سبمیشن کے داعیات ہیں، یہ کمزور نہیں ہونے چاہیے۔ وہ درندوں کا گوشت کھانے اور خون پینے سے کمزور ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ممنوع قرار دے دی ہیں۔ یہ اس علت کا اطلاق کر کے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اب اگر یہ متعین ہو گئی تو اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کا پیغمبر بھی کس طریقے سے کہیں استثناء دیتا ہے، کہیں توسیع کرتا ہے۔ توسیع کیسے کی آپ نے؟ یعنی وہاں قرآن مجید کے الفاظ کا بھی تقاضا سا، علت کا بھی تقاضا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ تمام درندے اسی کے تحت ہیں۔ یعنی خواہ وہ درندے پرندوں میں ہیں، خواہ وہ درندے بحری جانوروں میں ہیں، خواہ وہ درندے آپ کے بری جانور ہیں، ان میں ہیں، سب کے سب ممنوع ہے۔ اسی اصول پر مچھلی کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ظاہر ہے کہ ویسے تو اس کا معاملہ ہی وہی ہے، وہاں دونوں شرطیں اڑا دیں، اور اسی اصول کو آگے بڑھا کے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا اطلاق کر کے دکھایا۔ چنانچہ شکار کے جانوروں کو خود سورہ مائدہ میں زیر بحث لائے اور وہاں یہ بتایا کہ اگرچہ وہ تزکیہ اس طریقے سے تو نہیں ہو رہا، لیکن ایک جانور پھاڑ دیتا ہے، تم نے اللہ کا نام لے کے چھوڑا ہے، جانور نے اس جانور کا کوئی گوشت نہیں کھایا جس کو شکار کیا ہے، تو اس کے بعد تم اس کو کھا سکتے ہو۔ یہ سارے جتنے اطلاقات ہیں وہ اس اصول پر ہوئے ہیں۔ اسی کو سامنے رکھ کر میں نے یہ رائے دی تھی کہ یہاں چونکہ معاملہ یہ ہے کہ باطنی یا مانوی تاثیر زیر بحث ہے، تو میرے نزدیک عقلی لحاظ سے کھا کر جزو بدن بن جائے اور اٹھا کر جزو بدن بنا لیا جائے، اس میں عقلی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے میں اس کو حرام ہی سمجھتا ہوں۔
البتہ اضطرار کے اصول پر، مجبوری کے اصول پر، جان بچانے کے لیے اللہ نے ہر شخص کو اجازت دے رکھی ہے، وہ کسی حرام چیز کا استعمال کر سکتا ہے، میرے نزدیک بھی یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب وقت ساری بات کا خلاصہ ہے۔ وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے جو بات فرمائی کہ یہ جو درندے ہیں ان کی غذا جزو بدن بن کے ہمارے مانوی طور پر خدا سے تعلق پر اثر انداز ہوتی ہے، اس مقدمے کو بھی انشاءاللہ سمجھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ قومیں جو ہزاروں سال سے یہ کر رہی ہیں، ہمیں تو علم میں بھی، اخلاق میں بھی، انسانیت کی خدمت میں بھی، لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے میں بھی سب سے آگے نظر آتی ہیں، ان کے ہاں مانوی طور پر کیا وہ اثر ہوا کہ جس کی وجہ سے ہم اس پورے تصور کو مانیں، اور بے شمار سوالات ہیں ان کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔